کہ سر سید گمراہ ہو گئے، بہت مخلص تھا، قوم کا خیر خواہ تھا، مگر علم دین اتنا نہیں تھا، جذبہ تھا، بدنیت آدمی نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں انگریزی حکومت نئی آئی تھی، سر ولیم میور بنگال کا گورنر تھا، کمبخت نے کتاب رسول اللہ کی سیرت پر لکھ دی، آج تک چل رہی یورپ۔ اس نے ایسی غلط فہمیاں پھیلائیں حضور پر، وہ دھبے لگائے کہ سر سید کا دل جل۔ اس بیچارے نے تہیہ کر لیا کہ اس کا جواب لکھنا، اس کے لیے وہ سب کچھ اپنا بیچ بات کر انگلینڈ کا، وہاں جا کر کتابیں حاصل کی، اور ایک خط میں لکھتے ہیں ایک ساتھی کو کہ میں سب کچھ بیچ کر فقیر ہو گیا ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کہہ سکوں کہ جب تیری آبرو پر لوگوں نے ہاتھ ڈالا تھا تو احمد فقیر ہو گیا تھا جواب لکھنے۔ جواب بڑا اچھا لکھا، مگر چونکہ علم میں کمی تھی، اس جگہ جان چھڑانے کے لیے غلط راستہ اختیار کر کہ اگر کوئی حدیث ہے تو اس کو کہہ دیا یار ہم نہیں مانتے، برا راستہ بنا دیا، جس سے بعد میں انکار حدیث پیدا ہو گیا۔ یہ معجزے سامنے آئے کیونکہ سائنس کا نیا یہاں تھا چلن۔ لوگ کہتے ہیں کس سے ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے، کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اتنی جلدی آسمانوں سے اکھرائے؟ تو بیچارے مروب ہو گئے، ساری چیزوں کی تعویل کر دی کہ نہیں یہ کچھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اس آگ میں نہیں سچ مچ ڈالے گا، فتنے کی آگ تھی جو اللہ نے غلط کام شروع کر دی۔ جواب دہی میں کمزور طریقہ اختیار کیا، مگر نیت نیک۔ ہاں طریقہ صحیح ہے کہ آپ پہلے اللہ کو منوائیں کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کل شین قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا اس کو اللہ کہتے ہیں، پھر سوال سارے ختم ہو جاتے۔ حضور خود نہیں گئے، معراج کا واقعہ شروع کس سے کیا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے کہ کوئی یہ جو ہے نا سارے نوری سے پریشان ہوتی اتنی جلدی، فرمایا سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ، وہ سیر کرانے والا جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمزور یہ سفر کراتا تو آپ سوال کرتے کتنی جلدی؟ اس ذات نے سفر کرایا ہے جس میں کسی قسم کی خامی اور نقص نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ سمجھ میں آ جائے نا، اور یہ آدمی مان لے کہ وہ بالکل ہر لحاظ سے قادر مطلق، ذہن پریشانی نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں سید احمد شہید جو تھے، سید شاہ اسماعیل شہید کے مرشد اور تحریک کے امیر سے مجاہدین، انہوں نے کہا سرات میں ایمان کی بات کہتے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر یہ خبر دے نا کہ فلاں جگہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ آ کر مل گیا، تو اس پر یہ سوال نہ اٹھانا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کو مانتا سب کچھ ہو سکتا۔ سوال وقوع کا تو کر سکتا کہ ایسا ہوا ہے یا اس کی کوئی اطلاع مستند ہے کہ یہ بحث کر سکتا، کی بحث نہ کر یا اللہ کا انکار کر سکتا کیا کہ بن باپ بیٹا نہیں ہو سکتا، آگ نہیں جلانے سے روک سکتی۔ جب اللہ کو مانا جس قسم کی عاجزی کی باتیں نہ کر، تیرا خدا بے بس نہیں، سب کچھ کر سکتا۔ بحث جو ہے نا روایت پر تو کر سکتا کہ اس کی کوئی مستند تاریخ ہے، کوئی ثبوت ہے، پروف پر کر لے، مگر یہ اگر تو اعتراض کرے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو سوائے احمد کہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک طرف اللہ کو مانتا، پھر امکان پر بحث کرتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، سب کچھ یہاں ناممکن جو ہے نا امپاسبل، یہ اس ڈکشنری میں نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ بحث یہ ضرور کر لو کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی مستند ثبوت ہے کہ نہیں، یہ کرو، ورنہ اللہ جو چاہے کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں بہت سی برکات دار نمونہ کے طور پر کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ مسلمان میں غربت تھی، گھر میں آئے، بیوی نے کہا کہ کچھ لاؤ پکانے کے لیے، اب پلے کچھ نہیں تھا، بیچارے پریشان ہوئے کیا کروں، اب تو کسی نے کر نہیں، جنگل کی طرف نکل، وہاں جا کر روئے، اللہ سے دعائیں کی، گھر آئے تو دیکھا تنور گرم ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، اس میں آٹا نکل رہا ہے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا قصہ؟ اس نے کہا دیکھ، جا کر دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی تھی، اس میں آٹا بھی نکل رہا تھا۔ کہنے لگی تو گیا تو میں نے بھی دعا کی، ایسا ہی ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ دانے کہاں سے آ رہا ہے، آٹا اٹھایا چکی رو گئی۔ رسول کریم علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، فرمایا اگر نانا اٹھا کر دیکھنا چاہتا، یہ راز کن فیکون معلوم نہ کرنا چاہتا تو قیامت تک بھی کھاتے رہتے، چکی چلتی رہتی۔ بھائی حکم تو ہو رہا، ہو رہا، کیا بحث کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس پر آپ بحث کر لیں، کیا آپ کا دل مانتا کہ نہیں اس کائنات کا کوئی مالک ہے؟ اگر نہیں، سارے سوال ختم، دین ختم۔ اور اگر اللہ ہے پھر یہ سوال کرنے کا حق نہیں آپ کا بنتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بحث ثبوت پر کر لیں، بھائی اس کا کوئی اچھا سا ثبوت دو، ورنہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، سمندر پھٹ سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کیا نشان ہوگا؟ سر سید بیچارے پریشان نہیں، وہ مد و جزر تھا، سمندر چڑھا اتر گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گیا، پھر جب فرعون چڑھا، چڑھنے کی وہاں بات کیا سر جی؟ وہاں تو اللہ کہتا انہوں نے مارا سا فن فلک البحر، سمندر پھٹ گیا، اور نرا پھٹا نہیں، اللہ پاک فرماتا طریق نے جوا تھا، خشک راستہ نکلا۔ آپ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کیوں کر رہے ہیں؟
مانے کہ ایسا ہی ہوا، جو بدین نہیں مانتے ان کی فکر نہ کریں۔ آپ سائنسدانوں کو مطمئن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہو جائیں گے مطمئن، ایک دن خود ان کا علم جہاں نہیں لے جائے گا کہ مردہ ہاتھ سے زندہ کریں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اور یہ دور آنے والا، رسول کریم علیہ السلام نے جو دجال کے بارے میں کہا، دجال کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہوگا، سائنسدان ہوگا، مگر اتنی ترقی کر جائے گا کہ بارشیں اپنی مرضی سے برسائے گا، جن زمینوں کو چاہے گا بنجر کر دے گا سپرے کر کے، اور مردے زندہ کرے گا بھی اس طرح یہاں سے چیر کر دور پھینک دے گا پھر زندہ کر دے گا۔ یہ سارے جو ہے نا علمی ہو گئے اس کے کمالات کہ اتنا ماہر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ان کے ہاتھ سے کروائے گا، پھر یہ مانیں گے کہ ہم قرآن کو جو لفظ آئی ہے تو ہم نے بھی خود صرف جلد بازی کر رہے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی چیز ڈاکٹر صاحب محال نہیں ہے۔ قادر مطلق را ماشاء، چلیے جو چاہے کر سکتے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ کوئی کمزور اور بے بس شے نہیں۔ جی کوئی شاعر ہے جب وضاحت